السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ مارکیٹ کی آج جو کرنٹ پوزیشن رہی اس پر بات کریں گے، آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس پر ڈسکس ہوگی۔ ہم ٹیکنیکلی مارکیٹ پر چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ کی کلوزنگ آئی ہے وہ 38,342 یہاں پر مارکیٹ ابھی کلوز ہے۔ اچھا، جو مارکیٹ کی نیچے کے لیے سپورٹ کی جو ڈیڈ لائن تھی اور جو ہے ڈیڈ لائن وہ 38,500 کے اراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اپ ڈاؤن 100 پوائنٹ کے آس پاس اپ بھی رہ سکتی ہے، ڈاؤن بھی جا سکتی ہے، بٹ جو پراپر جو ایک ڈیڈ لائن ہے وہ 38,500 کے اراؤنڈ ہے، جو کہ آج مارکیٹ نے ٹیسٹ کر لیا اور نیچے کلوزنگ بھی دے دی ہے۔ اب یہ جو ڈیڈ لائن ہے ٹیکنیکلی اس کی 50% کی جو کریکشن ہے یہ آج کی مارکیٹ نے اویل کر لی، جو پورے سائیکل کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہم اس کو ویکلی بیس پر جا کر دیکھتے ہیں تو اس کی جو 50% کی جو کریکشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کے لو سے ہم ہائی لیں گے اور یہاں پر دیکھیں اس نے آج جو مارکیٹ نے جو لیول ٹیسٹ کیا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر، اور یہ بنتا ہے 50% آف دس سائیکل۔ یہ پورا یہ اس کو میں زوم کر کے ذرا دکھا دوں، ٹھیک ہے، یہ والا دیکھیں، یہ 50% اس نے یہاں تک، پہلے یہ 38% تک اس نے کنسولیڈیشن فیز کے اندر رہ کر اس نے پوزیشن کو کلیئر کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ایک رینج باؤنڈ پوزیشن کے اندر یہ ٹریڈ کرتی رہی، تقریباً 3 سے 4,000 پوائنٹ کے اندر رہ کر اس نے 38 پوائنٹ سے لے کر اور 23.6 اینڈ 38.2 اس کے بیچ میں رہ کر مارکیٹ نے ایک، اس کو میں اگر ڈیلی پر جا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ایریا آپ کو نظر آئے گا یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ 23 پوائنٹ اوپر ہو گیا اینڈ اور یہ نیچے جو ہے، ٹھیک ہے، 38 پوائنٹ، تو یہ 23 اور 38 پوائنٹ کے بیچ میں رہ کر مارکیٹ نے 4,000 پوائنٹ کے اندر رہ کر اس نے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کو اس نے کنٹینیو رکھا۔ اب اس کی جو ڈیڈ لائن نیچے کی وہ 38,500 کی تھی، جو کہ 50% تک جا کر مارکیٹ میں اس پورے سائیکل کی کریکشن بنتی ہے، جو آج مارکیٹ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے۔ اب یہ جو 50% کی کریکشن مارکیٹ نے ٹیسٹ کی، یہاں سے مارکیٹ میں ایک بائی بیک تو بنتا ہے، ہر حال میں بنتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہاں سے مارکیٹ، اچھا کل کے دن میں اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں، کل کے دن میں مارکیٹ اپنی بائی بیک کی پوزیشن کو بنا جائے گی اور کلیئر کر جائے گی، ٹھیک ہے، پاسبل ہے کہ کل ہی بائی بیک اس میں آ جائے گا، بٹ اگر کل نہیں آتا ہے تو اپنی پوزیشن جو ہے کل بائی بیک کے لیے کلیئر کر دے گی، ڈوجی بنا دے یا پھر نیچے ریٹیسٹ کر کے، نیچے ٹیسٹ کر کے جو بھی لو اس نے دینا ہے، مزید 100-200 پوائنٹ جو بھی اس نے نکالنے ہیں، اسی ایریا میں رہ کر اس نے اپنے کچھ پوائنٹس نکال کر اپنی بائنگ کی پوزیشن بنا جانی ہے، اور زیادہ چانس یہی ہے کہ مارکیٹ زیادہ نہیں ٹوٹے گی بلکہ یہیں سے کوئی ایک بائی بیک کی پوزیشن بنا جائے گی۔ اب اس ایریا میں رہ کر مارکیٹ نے ایک بائنگ کی پوزیشن بنانی ہے، اور اوپر کی جو لیولز ہیں وہ ہم مزید آگے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو اوورآل سائیکل کے مطابق جو باقی کریکشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو 50% کی مارکیٹ نے ٹیسٹ کر لی، 38,500 تک کی۔ یہ اس کے بعد نیکسٹ لیول آتا ہے 61.8%، لیکن اس کی طرف ابھی ہم نہیں دیکھ رہے، ہم فی الحال یہاں پر دیکھیں گے اس کی بائنگ، جو ابھی جو اس کا بائی بیک آ رہا ہے اس کی کیا پوزیشن رہتی ہے، کیا جو بائی بیک آ رہا ہے وہ ویکر ہے یا اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، ویکر ہے یا اسٹرانگ ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر تو ویکر رہتا ہے تو 61.8 بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اگر اسٹرانگ رہتا ہے تو پھر ری ٹیسٹ کی طرف ہم جائیں گے کہ پرائز واپس جو ہے 38 کی طرف ری ٹیسٹ کرنے آئے اور وہاں سے کوئی پوزیشن کلیئر کر کے پھر آگے ایک پوزیشن بتایا ہمیں۔ تو ابھی جو ہماری اس وقت کرنٹ پوزیشن رہنی چاہیے، یہاں پر ہم نے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کو لے کر، اس میں 2 قسم کی ہم اسٹریٹجیز کے اوپر چل رہے ہیں، ایک تو ٹریڈر ہے، اس کی الگ اسٹریٹجی ہے جس کو بالکل کلیئر کٹ ایک اسٹریٹجی بتائی گئی ہے کہ وہ بالکل اوائڈ کرے گا مارکیٹ سے اور سائڈ پر رہے گا جب تک کہ مارکیٹ ایک انڈیکیشن نہ دے، کلیئر نہ ہو۔ دوسرا ہے انویسٹر، اور انویسٹر اپنے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کو کنٹینیو کرے گا،
وہ جو فیز ہے وہ اس کا فیز اسکرپٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں دیکھیں آج کی مارکیٹ نے جو والیوم لگایا ہے وہ 124 ملین. یہ نارمل والیوم ہے جرنلی جو عام طور پر لگتا آتا ہے, پہلے بھی یہ لگتا آ رہا ہے اور کافی ٹائم سے یہ لگتا آ رہا ہے. یہ ایک جرنل والیوم ہے جو ہم روٹین وائز دیکھ رہے ہیں. کوئی ہارڈ والیوم نہیں آ رہا, کوئی بڑا والیوم نہیں آ رہا. اسمال والیوم کے ساتھ, چھوٹے والیوم کے ساتھ جو مارکیٹ گر رہی ہے یہ ایک پینک کی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, ایک پینک کریٹ کر رہی ہے اور پینک کی وجہ سے جو سیلنگ آ رہی ہے اور اسی وجہ سے مارکیٹ دیکھیں, مارکیٹ جب والیوم کے ساتھ گرتی ہے تو وہ زیادہ خرابی نہیں پیدا کرتی, اس میں واپس اس کی جو بائنگ ہے وہ بھی زبردست آتی ہے. لیکن جو ود لو والیوم مارکیٹ نیچے آتی ہے وہ ضرور پرابلمس کریٹ کرتی ہے. یہ میں شروع سے یہی بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے لو والیوم کے ساتھ گر رہی ہے. پرابلم یہ ہے آج جو مارکیٹ نے مائنس کیے پوائنٹ, ہمیں بالکل کلیئر کٹ اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو حالات, جو پولیٹیکل پرابلمس چل رہی ہیں یہ غیر یقینی حالات ہیں. کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن وہی چیزیں, اور ابھی اسمبلیوں کا معاملہ بیچ میں جو اٹکا ہوا ہے اسی کی وجہ سے مارکیٹ میں پینک کے اندر سیلنگ ہے. ٹھیک ہے, اور میری تو گزارش یہی رہے گی آپ لوگوں سے کہ جو بھی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے چل رہے ہیں وہ اپنے ڈیلیوریز کو ہولڈ ہی رکھیں گے, کسی کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی مال پڑا ہوا ہے جس کے پاس بیچے جان چھڑا. دیکھیں آپ بیچیں گے کوئی اور لے گا. ٹھیک ہے, کامن سینس اگر آپ یوز کریں کہ آپ جو مال بیچیں گے وہ کوئی اور تو اٹھائے گا نا. کون اٹھائے گا؟ وہی تو, یہی تو گیم ہے سارا, یہی تو پلے ہے مارکیٹ کے اندر. اسی کو تو ہم جو ہے سارا گیم تصور کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر صرف آپ اور میں تو نہیں بیٹھے نا. مارکیٹ کو گرانے والے بھی جو ہے فائدے میں, اٹھانے والے بھی فائدے میں. گرائیں گے, مال چھڑائیں گے, مالات کریں گے. ٹھیک ہے, اٹھائیں گے اور بلائیں گے, پھر مال پکڑائیں گے. یہ ساری گیم چلتی رہتی ہیں. اب اتنی نیچے کی مارکیٹ میں بیچنے والا تو یقیناً بیوقوفی کرے گا, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یہاں پر کوئی مال چھوڑنے والی بات نہیں ہے, بلکہ ایکومولیشن کو کنٹینیو رکھیں. اور ایکومولیشن, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایکومولیشن پروسیس کو کنٹینیو رکھیں, بھی تو مارکیٹ گر رہی ہے. تو بھائی مارکیٹ گر رہی ہے, نیچے شیئر مل رہے ہیں آپ کی. فار ایگزامپل آپ کی بائنگ ہے کسی بھی شیئر, میں ایگزامپل کے طور پر بات کروں گا, کسی شیئر کا نام نہیں لوں گا. آپ کی بائنگ 50 کی, آپ نے ایکومولیشن شروع کی. ٹھیک ہے, آپ نے 40,000, 41,000, 42,000 یہاں سے آپ نے ایکومولیشن شروع کی. آپ کا 50 روپے کے اسکرپٹ پہ آپ نے بائنگ کی. ٹھیک ہے, 25% آپ نے بائنگ کر لی. وہ 50 والا اگر ابھی 40 پر آیا ہوا ہے, 35 پر آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 25% اور کر لیں. ٹھیک ہے نا, 25% اور کر لیں. اور اس کے بعد جیسے ہی مارکیٹ اوپر جاتی ہے وہ آپ کو پروفٹ میں بھی نکل سکتا ہے اس وقت کے لیے, جو آپ نے فریش جو بھی انٹریز کی ہوں گی. ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی نکلتا ہے, مزید نیچے جاتا ہے, اور کریں اس میں بائنگ. لیکن مال چھوڑنا نہیں ہے. مال چھوڑا تو سمجھ لیں یہ سارا گلے پڑ جائے گا, اور یہی نہیں کرنا ہے. مارکیٹ جب چلے گی نا, جب پراپر ایک سائیکل بنائے گی تو یہ ساری جو ہے نا تھکاوٹ اتر جائے گی, یہ سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے. اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ انویسٹمنٹ کے پروسیس کو اسی حساب سے رکھنا ہے جیسے کہ ہم چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ساری انویسٹمنٹ ادھر ہی کر دی اور پھر مارکیٹ نیچے جائے تو ہمیں ایکومولیشن پروسیس, ایکومولیشن کسے کہتے ہیں, یہی ایکومولیشن ہوتی ہے. اسپلٹ موڈ کے اندر چلیں کہ آپ کی بائنگ کسی لیول پر ہوئی ہے تو آپ کے پاس گنجائش ہو, آپ کی 25% فرسٹ بائنگ, سیکنڈ بائنگ 25% ہو, 50% ہو جاتی ہے, پھر مزید نیچے. تو اس طرح سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 روپے شیئر نیچے آئے پھر بائنگ کرو, 2 روپے نیچے آئے پھر بائنگ کرو. یہ بالکل غلط چیز ہے. پرسنٹیج کے مطابق آپ کو ساری چیزیں کلیئر کی گئی ہیں, اسی کے مطابق چلیں, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ پینک کے اندر سارے کام ہو رہے ہیں, ایڈجسٹ ہو جائے گا سب کچھ. باقی جو ٹریڈنگ والے ہیں ان کے لیے اب اسٹریٹجی آ رہی ہے. پہلے منع کیا تھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مارکیٹ میں بائی بیک, مارکیٹ میں اب بننے والا ہے اور بنے گا بھی. کل کے دن ہی مارکیٹ کافی چیزیں کلیئر کر جائے گی, اور بائی بیک بہت زیادہ ممکن ہے کہ کل ہی مارکیٹ میں آ جائے. ٹھیک ہے, لیکن کل نہیں آتا ہے تو وہ کل پوزیشن ضرور بنا جائے گا, اور آگے جو ہے
جو کہ اس کی کریکشن آنے والی ہے اوپر کے لیے، ٹھیک ہے، وہ پھر ہم دیکھیں گے کتنے پرسنٹ کی آ رہی ہے، ویکر ہے یا اسٹرانگ ہے، اس حساب سے پھر ہم آگے کی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ تو جو بھی ٹریڈرز ہیں وہ کل کی پوزیشن پر اپنے اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، مارکیٹ نیچے کیا پوائنٹ نکال رہی ہے، اور سیکنڈ سیشن کے اندر مارکیٹ اگر پلس میں ٹریڈ کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے، سیکنڈ سیشن میں مارکیٹ پلس میں ٹریڈ کرنے لگ جائے، آپ کی انٹری ہو جانی چاہیے، اور وہی آپ کو کوئی نہ کوئی پروفٹ آپ کو مل جائے گا اس سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اوپر کا جو لیول ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ بائی بیک جو آیا ہے وہ کس طرح کا آیا ہے، پھر نیکسٹ انشاءاللہ جیسے ہی بائی بیک آ جاتا ہے اور یا نہیں بھی آتا ہے اس کے اوپر بھی کل ہماری بات ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کس پوزیشن پر مارکیٹ اس وقت ہے اور بائی بیک کی کیا پوزیشن ہے، تو اس کے مطابق پھر آگے کے ہم لیولز پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس وقت جہاں کلوز ہے یہاں پر بائی بیک کی جو صورتحال ہے وہ ابھی نہیں آئی ہے، کل کے دن پر ممکن ہے کہ آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر آگے ہم جو ہے لیولز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی آپ نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ اب یہاں پر میں آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیتا ہوں، چلیں ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کی کلوزنگ ہے 38,342، کل مارکیٹ سٹارٹ ہو نیگیٹو پرفارم کرے جو بھی کرے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے پوائنٹ مائنس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سیکنڈ سیشن کے اندر، ٹھیک ہے، سیکنڈ سیشن کے اندر اگر تو مارکیٹ ایوریج آؤٹ ہو رہی ہو، یعنی کہ جتنے پوائنٹ نکالے ہیں مارکیٹ نے جو بھی مائنس کرے گی اس کے ہاف پوائنٹ ریکور کر جائے، ٹھیک ہے، ہاف پوائنٹ ریکور کر جائے، یعنی کہ 75% اگر مارکیٹ ریکور کر جائے سیکنڈ سیشن میں اور مزید پوزیشن کلیئر کر رہی ہو، پازیٹیو کی طرف بڑھ رہی ہو، تو آپ وہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں ایوریج آؤٹ مارکیٹ اگر ہو جائے۔ اور پھر نیکسٹ آگے کے لیولز ہیں وہ ہم آگے بات کریں گے، کہ کیونکہ جو لو ملے گا وہاں سے ہی ہم آگے کے لیولز نکالیں گے کہ کیا کون سا لو ملا ہے اور آگے کہاں تک مارکیٹ اپنی اوپر کی پوزیشن بنا سکتی ہے، اس حساب سے بھی پروفٹ ٹیکنگ کے لیول بھی ہم نکالیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے، پھر اسی کو آگے کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔